بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ واصف علی واصف کی کتاب دل دریا سمندر میں سے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ موضوع ہے چہرہ۔ جس طرح آسمان کی عمیق پہنائیوں میں کروڑوں ستارے اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، ستارے اور سیارے حسن کائنات کے انوکھے پرتاثیر مظاہر ہیں، اس طرح حیات ارضی میں کروڑوں چہرے اپنے اپنے خیال اور اپنی اپنی ضرورت کے مدار میں سرگرم عمل ہیں، مصروف عمل ہیں، مصروف سفر ہیں۔ مؤثر چہرے حسن زندگی کی تفسیر مقدس کے مظاہر ہیں۔ چہرہ اور پھر انسان کا چہرہ، اللہ اللہ، ایک عجیب داستان ہے، ایک پرکیف مشاہدہ ہے، ایک مؤثر حقیقت ہے، ایک عظیم الشان شاہکار ہے۔ احسن تقویم کی شرح دل پذیر ہے، احسن الخالقین کا حسن تخلیق انسانی چہرے سے عیاں ہے۔ چہروں کا مشاہدہ، ان کا مطالعہ کتابوں کے مطالعے سے کہیں زیادہ دانائی اور حکمت عطا کرتا ہے۔ زندگی کی کھلی کتاب میں ہر چہرہ ایک الگ باب ہے، ایک الگ انداز، ایک الگ تاثیر، ایک الگ مدار، ایک الگ عنوان ہے۔ خیر و شر کی تقسیم چہروں کے دم سے ہے۔ حکم ہے باری تعالیٰ کا کہ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور پیشانیوں پر داغ سجود منور کرے گا چہروں کو۔ جب ہم چہروں کی تلاوت و تسبیح شروع کرتے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب مکاشفات حاصل ہوتے ہیں۔ چہرہ گویائی نہ بھی رکھتا ہو تب بھی پرکشش اور پرتاثیر ہوتا ہے۔ انسان کو اگر دنیا میں کسی شے سے محبت ہوتی ہے تو وہ انسانی چہرہ ہے۔ بچہ ایام طفلی سے ماں کے چہرے کو مظہر ربوبیت اور مظہر محبت سمجھتا ہے۔ ماں کا چہرہ، ماں کی نگاہیں، ماں کی مسکراہٹیں بچے کے لیے اس اجنبی دیس میں انسیت، مانوسیت اور اپنائیت کا واحد ذریعہ ہے۔ ماں نہ ہو تو بچہ ہجوم میں بھی تنہائی محسوس کرتا ہے۔ ماں کا مقدس چہرہ بچے کے لیے کل کائنات ہے۔ محبت کی عظیم داستانیں چہروں کی تاثیر کی داستانیں ہیں۔ چہرہ ہی جنت نگاہ ہے۔ انسان کی آنکھ جن منظر پر کھلی رہ جاتی ہے وہ چہرہ ہی تو ہے۔ صرف چہرہ عقائد و نظریات سے بے نیاز۔ ایک پرہجوم سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر چہروں کا مشاہدہ کریں تو چہروں کا ایک کہکشاں ہے کہ جھلمل کرتا ہے، تیزی سے رواں دواں چہرے ایک عجیب کہانی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ایک طاقتور مقناطیس لوہے کے ذروں کو کھینچے چلا جا رہا ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ آگے لوبھ، لالچ ہے جسے مقصد بھی کہہ سکتے ہیں، اور پیچھے چہرے متحرک ہیں۔ کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خوف کا کالا ناگ ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ غریب ہونے کا خوف اور پیسہ کمانے کے لیے گھر سے چہرے نکل آتے ہیں۔ ان سہمے ہوئے لالچ زدہ چہروں میں ایسے چہرے بھی ملیں گے جو شانت ہیں، مطمئن ہیں، ان کا منظر الگ ہے۔ وہ ہجوم کے چہروں اور چہروں کے ہجوم سے الگ چہرے ہوتے ہیں۔ وہ بھی رواں دواں ہیں لیکن اپنی رفتار کے ساتھ۔ ان کو لوبھ اور خوف سے نجات مل چکی ہے۔ اسی ہجوم میں ایسے چہرے بھی مل سکتے ہیں جو اپنے ناظرین کرام کی رفتار سفر بدل دیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی مقصد سفر بھی بدل جاتا ہے۔ بجھے ہوئے افسردہ چہروں میں ایسے چہرے جگمگاتے ہیں۔ فطرت کے کام ہیں، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا۔ یہاں امیری اور غریبی کی بات نہیں ہو رہی، حسن تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے۔ چہرہ عقدہ کشا بھی ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ طالب علم کو بھولا ہوا سبق استاد کا چہرہ دیکھتے ہوئے ہی یاد آ جاتا ہے۔ مریدوں کو پیر کا چہرہ بلکہ تصور چہرہ دشت و جبل میں رہنما نظر آتا ہے۔ گناہوں کی وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ ضمیر کی آواز ہے۔ انہی پاکیزہ چہروں کی یاد سے ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ رات کے تاریک سناٹوں میں چہروں کی یاد نغمات کا کام دیتی ہے۔
انشاءاللہ کل ادھر سے ہی دوبارہ شروع کریں گے. تب کے لیے خدا حافظ.